बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हवाले से चैप्टर 27 है और चैप्टर 27 का टाइटल है सबमिशन ऑफ सेंटेंसेस फॉर कन्फर्मेशन। तो ये चैप्टर स्टडी करने से पहले एक समरी व्यू मैं आपको देता हूँ, उसके बाद जो इसके सेक्शन है वो हम स्टडी करेंगे। तो जो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 53 है, पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 53 के तहत यहाँ पे 10 किस्म की सज़ाओं का जिक्र है कि पाकिस्तान पीनल कोड कहता है जो भी कोई पर्सन कोई जुर्म करेगा तो उस जुर्म के लिए जो भी सज़ाएं हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान पीनल कोड कहता है ये 10 सज़ाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे नंबर 6 पे जो है डेथ है। जो डेथ सेंटेंस है ये सबसे कैपिटल पनिशमेंट है। तो जब भी कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस पास करेगा तो एग्जीक्यूट करने से पहले जो डेथ सेंटेंस है उसको सबमिट किया जाएगा हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट जब कन्फर्मेशन करेगा तो उसके बाद ही एक्यूज्ड पर्सन को ये सज़ाए मौत दी जाएगी। इसके अलावा जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो जो 10 किस्म की सज़ाएँ हैं उसमें से कोई भी जो पनिशमेंट है वो पास कर सकता है, लेकिन जो डेथ है वो सबसे कैपिटल है, इसलिए उसकी कन्फर्मेशन हाई कोर्ट से करना ज़रूरी है। और कोर्ट ऑफ सेशन के लिए जो है ये ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है कि वो डेथ सेंटेंस लाजमी जो है वो हाई कोर्ट को सबमिट करेगा। ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ सेक्शन 374 से, सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो यहाँ पे इसका जो टाइटल है इसमें बताया गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो डेथ सेंटेंस जब पास करेगा तो एग्जीक्यूट करने से पहले जो डेथ सेंटेंस है वो सबमिट किया जाएगा हाई कोर्ट को। तो यही बात इस सेक्शन में बताई गई है कि कोर्ट ऑफ सेशन ने जो डेथ सेंटेंस है वो पास किया है तो उसको उस प्रोसीडिंग को सबमिट किया जाएगा हाई कोर्ट को। और जो कन्विक्टेड पर्सन है, जो मुलजिम है जिसको सज़ाए मौत सुनाई गई है, तो तब तक उसको सज़ाए मौत नहीं होगी जब तक हाई कोर्ट जो है उस सज़ा को सज़ाए मौत को कन्फर्म नहीं करता। उसके बाद है सेक्शन 375, पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन। सेक्शन 375 में अब यहाँ पे हाई कोर्ट के पास पावर है कि जब कन्फर्मेशन के लिए प्रोसीडिंग सबमिट होगी हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट जो है वहाँ पे उस केस में फर्दर इंक्वायरी के लिए भी डायरेक्शंस दे सकता है या जो है एडिशनल एविडेंस के लिए भी डायरेक्शंस दे सकता है। तो सब सेक्शन 1 है यहाँ पे, इफ़ व्हेन सच प्रोसीडिंग आर सबमिटेड द हाई कोर्ट थिंक्स दैट फर्दर इंक्वायरी शुड बी मेड इनटू। तो जब यहाँ पे कहते हैं कि जब प्रोसीडिंग सबमिट की जाएंगी हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट अगर ये समझता है कि फ़र्दर इंक्वायरी होनी चाहिए और एडिशनल एविडेंस टेकन अप, या जो है इजाफी एविडेंस यानी इजाफी शहादत रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, एनी पॉइंट बियरिंग अपन द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन, किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर एडिशनल एविडेंस या फर्दर इंक्वायरी करनी चाहिए जिससे वो जो कन्विक्टेड पर्सन है उसकी इनोसेंस या गिल्ट जो है वो सामने आ सकता है। इट में मेक सच इंक्वायरी और टेक सच एविडेंस इटसेल्फ। तो जो हाई कोर्ट है वो फर्दर इंक्वायरी या जो एडिशनल एविडेंस है वो खुद भी रिकॉर्ड कर सकता है और या जो है वो डायरेक्ट इट टू बी मेड और टेकन बाय कोर्ट ऑफ सेशन, या हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन को डायरेक्शंस दे सकता है कि आप फर्दर इंक्वायरी करें या एडिशनल एविडेंस को रिकॉर्ड करें। सेक्शन 2 है, unless the high court otherwise directs, the presence of the convicted person may be dispensed with when such inquiry is made or such evidence is taken। तो सब सेक्शन 2 में कहते हैं कि जब प्रोसीडिंग हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग होती हैं तो वहाँ पे जो कन्विक्टेड पर्सन है उसकी वहाँ पे प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, उसको यहाँ से डिस्पेंस हासिल है, उसको हाज़िरी की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है इंक्वायरी के लिए या एडिशनल एविडेंस के लिए। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि अगर हाई कोर्ट डायरेक्शंस दे दें तो फिर उस सूरत में कन्विक्टेड पर्सन जो है उसको हाई कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। सब सेक्शन 3, व्हेन द इंक्वायरी and the evidence, if any, are not made and taken by the high court, the result of such inquiry and the evidence shall be certified to such court। जैसे कि सब सेक्शन 1 में हमने ऊपर स्टडी किया तो उसमें बताया गया था कि अगर फर्दर इंक्वायरी करनी है या एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड करने हैं तो हाई कोर्ट भी कर सकता है खुद और कोर्ट ऑफ सेशन को भी कह सकता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर इंक्वायरी या एविडेंस जो है वो हाई कोर्ट खुद नहीं करता तो ये कोर्ट ऑफ सेशन को कह दिया है, कोर्ट ऑफ सेशन को डायरेक्शंस दी हैं कि आप फर्दर इंक्वायरी करें और या एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड करें। तो जब भी कोर्ट ऑफ सेशन फर्दर इंक्वायरी करेगा या एविडेंस करेगा तो उसका जो भी रिजल्ट होगा तो वो जो रिजल्ट होगा उसको सर्टिफाई करेगा और हाई कोर्ट को भेजेगा कि हमने इसमें ये इंक्वायरी की या एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड किया है। सेक्शन 376, पावर टू हाई कोर्ट टू कन्फर्म सेंटेंस और अनल कन्विक्शन। सेक्शन 376 में हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि जो डेथ सेंटेंस है उसको कन्फर्म भी कर सकता है या उसको मनसूख भी कर सकता है। इन एनी केस सबमिटेड अंडर सेक्शन 374
جو ہم نے اوپر سیکشن 374 میں اسٹڈی کیا کہ جو ڈیتھ سینٹینس ہے تو کورٹ آف سیشن اس کو سبمٹ کرے گا ہائی کورٹ کو. تو جب ہائی کورٹ کو سبمٹ ہو جائے گا وہ پروسیڈنگ تو پھر ہائی کورٹ کیا کر سکتا ہے کہ دا ہائی کورٹ میں کنفرم دا سینٹینس اور پاس اینی ادر سینٹینس وارنٹڈ بائی لا. تو کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ اسی ڈیتھ سینٹینس کو کنفرم بھی کر سکتا ہے یا جو ہے قانون کے مطابق کوئی ادر سینٹینس بھی پاس کر سکتا ہے. یعنی کہ ہائی کورٹ اگر سمجھتا ہے کہ اس پرسن کو یہ ڈیتھ سینٹینس نہیں ہونا چاہیے تو پھر قانون کے مطابق جو بھی اگر لائف امپریزنمنٹ ہے تو وہ سنا سکتا ہے یا 14 ایئرس سناتا ہے تو وہ سنا سکتا ہے, یعنی اس کی سزا کو چینج کر سکتا ہے. کلاس بی میں کہتے ہیں کہ میں انل دا کنوکشن اینڈ کنوکٹ دا ایکیوز آف اینی اوفینس آف وچ دا کورٹ آف سیشن مائٹ ہیو کنوکٹڈ ہم اور آرڈر ا نیوٹرل آن دا سیم اور این امینڈڈ چارج. تو ہائی کورٹ جو ہے اس کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ ڈیتھ سینٹینس کو منسوخ کر سکتا ہے اور جو ایکیوزڈ ہے اس کو کسی ادر اوفینس کے لیے بھی کنوکٹ کر سکتا ہے, جو ایسا کوئی اوفینس جس کے لیے کورٹ آف سیشن اس کو کنوکٹ کر سکتا تھا. یا جو ہائی کورٹ ہے وہ نیو ٹرائل کا بھی ڈائریکشنز دے سکتا ہے, نیو ٹرائل کا آرڈر کرے گا کہ ہائی کورٹ سے کہے گا کہ آپ اس ایکیوزڈ پرسن کا نیو ٹرائل کریں, یا وہی جو سیم جو کیس ہیں اس میں امینڈڈ چارج کے لیے بھی ڈائریکشنز دے سکتے ہیں کہ آپ اس کا جو چارج فریم ہوا تھا اس کو امینڈ کریں. تو ہائی کورٹ کے پاس یہ پاور موجود ہے. اور کلاس سی میں کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ وہ جو ایک کنوکٹڈ پرسن ہے اس کی ڈیتھ سینٹینس کو ختم کر کے اس ایکیوزڈ پرسن کو ایکوٹ بھی کر سکتا ہے, بری بھی کر سکتا ہے. اس سے یہاں پہ ایک پروویزو بھی ہے, پرووائڈیڈ دیٹ نو آرڈر آف کنفرمیشن شیل بی میڈ under this section until the period allowed for preferring an appeal has expired or if an appeal is presented within such period until such appeal is disposed of. پروویزو میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ کنفرمیشن کا جو آرڈر ہے ہائی کورٹ اس وقت تک یہ کنفرمیشن کا آرڈر نہیں کرے گا جب تک کہ جو اپیل کا ٹائم پیریڈ ہے وہ ایکسپائرڈ نہ ہو جائے. یعنی کہ دیکھیں جب کورٹ آف سیشن نے سزائے موت سنا دی ہے ایکیوزڈ پرسن کو, اب 30 ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ایکیوزڈ کے پاس کہ وہ اس سزا کے خلاف اپیل کر سکتا ہے ہائی کورٹ کو. تو جب تک 30 ڈیز کا ٹائم پیریڈ نہیں گزرتا تو ہائی کورٹ جو ہے وہ اس طرح کا جو ڈیتھ سینٹینس ہے اس کی کنفرمیشن کا آرڈر نہیں کرے گا. تو جب 30 ڈیز کا ٹائم پیریڈ نکل جائے گا, اپیل کا ٹائم ختم ہو جائے گا, تو اس کے بعد جو ہائی کورٹ ہے یہ کنفرمیشن کا آرڈر کرے گا. اور دوسری بات اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایکیوزڈ پرسن نے اپیل کر دی ہے, جو ٹائم پیریڈ تھا اس کے اندر ایکیوزڈ نے اپیل کر دیا ہے ڈیتھ سینٹینس کے خلاف, تو جب تک وہ اپیل ڈسپوز آف نہیں ہوتا تو اس وقت تک ہائی کورٹ جو ہے کنفرمیشن کا آرڈر نہیں کرے گا. سیکشن 377 کنفرمیشن آف نیو سینٹینس ٹو بی سائنڈ بائی 2 ججز. اب اس میں کہتا ہے کہ ان ایوری کیس سو سبمٹڈ, اب جو کیس سبمٹ ہوا ہے ہائی کورٹ کو کنفرمیشن کے لیے, دا کنفرمیشن آف دا سینٹینسز اور اینی نیو سینٹینس اور آرڈر پاسڈ بائی دا ہائی کورٹ شیل when such court consist of 2 or more judges be made passed and signed by at least 2 of them. اب جو ہائی کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہوتی ہیں تو وہاں پہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ 2 ججز اس کیس کو سنتے ہیں. ہائی کورٹ میں 2 ججز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں کہتے ہیں کہ جو کیس سبمٹ ہوا ہے ہائی کورٹ کے سامنے, تو جو بھی کنفرمیشن ہوگی اس سزا کی, یا ہائی کورٹ نے کوئی نیو سینٹینس پاس کرنا ہے, یا ہائی کورٹ نے جو بھی آرڈر پاس کرنا ہے اس کیس کے اوپر, تو وہاں پہ جو ہائی کورٹ ہے اس میں 2 ججز بیٹھے ہوئے ہیں, 2 یا 2 سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو بھی ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کرنا ہے تو کم سے کم وہاں پہ 2 ججز جو ہیں اس آرڈر کو سائن کریں گے. پروسیجر ان کیسز آف ڈفرینس آف اوپینین. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں وہاں پہ 2 ججز بیٹھے ہوئے ہیں یا 2 سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں, بینچ کی صورت میں وہاں پہ اس کیس کو سن رہے ہیں, اور وہاں پہ جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپینین میں ڈفرینس آ جاتا ہے, تو اس صورت میں اس کیس کا کیا پروسیجر ہوگا. where any such case is heard before a bench of judges. اب بینچ آف ججز جو ہیں وہاں پہ اس میں 2 یا 2 سے زیادہ ججز آ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو کیس سبمٹ ہوا ہے ہائی کورٹ کنفرمیشن کے لیے, اور اس کیس کو جو بینچ کی صورت میں ججز وہ سن رہے ہیں, 2 یا 2 سے زیادہ ججز سن رہے ہیں. اینڈ such judges are equally divided in opinion. اور وہ ان کی جو اوپینین ہے, جو رائے ہیں, وہ ڈیوائڈ ہو گیا ہے. یعنی کہ 2 ججز ہیں, ایک جج کوئی اور بات کہتا ہے, دوسرا جج جو ہے وہ کچھ اور اوپینین دیتا ہے. یعنی کہ ایک جج اس کو کنفرم کرتا ہے, دوسرا جج کہتا ہے کہ نہیں, اس کو اس سزائے موت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس پرسن کو کوئی اور سزا ہونی چاہیے. یعنی کہ اوپینین میں ڈفرینس آ گیا. تو پھر کیا ہوگا, دا کیس ول دیئر اوپینینز دیئر آن شیل بی لیڈ بفور اندر جج, اینڈ سچ جج آفٹر سچ ہیئرنگ ایز ہی تھنکس فٹ شیل ڈیلیور ہز اوپینین اینڈ دا ججمنٹ اور آرڈر شیل فالو سچ اوپینین. تو جب ایکول ججز ہیں ان کی اوپینین میں تضاد آ گیا ہے, تو پھر کسی تھرڈ جج کو, تیسرا جج آئے گا, اس کے سامنے وہ جو کیس ہے وہ اس کو سنے گا, اور پھر اس کے بعد وہ جو تیسرا جج ہے وہ جو بھی اوپینین دے گا
تو اس کی اوپینین کے مطابق جو ججمنٹ ہے وہ فالو کیا جائے گا. یعنی کہ ایک جج کہتا ہے کہ اس کو بری کیا جائے, دوسرا جج کہتا ہے کہ نہیں اس کی سزائے موت کو کنفرم کیا جائے. تو جب تیسرا جج آئے گا وہ اس کیس کو سنے گا, تو وہ جو بھی جہاں پہ اوپینین دے گا, یعنی کہ تیسرا جج کہتا ہے کہ ہاں اس کو بری ہونا چاہیے, تو اس صورت میں جو دو ججز ہیں, دو ججز نے کہہ دیا کہ بری ہونا چاہیے, تو پھر وہی بری ہو جائے گا. یا اگر وہ تیسرا جج کہتا ہے کہ نہیں اس کو سزائے موت ہونی چاہیے, تو پھر یہاں پہ جو دو ججز ہیں ان کی اوپینین آ گئی کہ جی یہاں پہ اس کو سزائے موت کنفرم ہونی چاہیے, تو پھر جو میجورٹی کی رائے ہیں اس کو فالو کی جائے گی. سیکشن 379 ہے پروسیجر ان کیسز سبمٹڈ ٹو ہائی کورٹ فار کنفرمیشن. اب یہاں پہ کہتا ہے کہ ان کیسز سبمٹڈ بائی دا کورٹ آف سیشن ٹو دا ہائی کورٹ فار کنفرمیشن آف اے سینٹینس آف ڈیتھ, دا پراپر آفیسر آف دا ہائی کورٹ شیل وداؤٹ ڈیلے آفٹر دا آرڈر آف کنفرمیشن اور ادر آرڈر ہیز بین میڈ بائی دا ہائی کورٹ سینڈ اے کاپی آف دا آرڈر انڈر دا سیل آف دا ہائی کورٹ اینڈ اٹیسٹڈ ود ہز آفیشیل سگنیچر ٹو دا کورٹ آف سیشن. یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو کیس سبمٹ ہوا تھا, جو کورٹ آف سیشن نے سبمٹ کیا تھا ہائی کورٹ کو کنفرمیشن کے لیے, ڈیتھ سینٹینس کی کنفرمیشن کے لیے, تو پھر ہائی کورٹ میں جو بھی پراپر آفیسر ہوتے ہیں, جو ملازم ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ کیا کریں گے کہ ہائی کورٹ کے کنفرمیشن کا آرڈر آتا ہے یا کوئی ادر آرڈر آتا ہے اس کیس کے اوپر, تو بغیر کسی تاخیر کے جو آفیسر ہے, جو ملازم ہے وہاں پہ, وہ ہائی کورٹ کے اس آرڈر کی جو کاپی ہے اس کو سیل, ہائی کورٹ کی سیل کے ساتھ اور اپنی جو اس کی آفیشیل سگنیچر ہے اس کے اوپر وہ اٹیسٹ کرے گا, اور کورٹ آف سیشن جو ہے اس کو وہ آرڈر کی کاپی بھیجے گا. تو سمپل سی بات سیکشن 379 میں یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو کیس سبمٹ ہوا تھا ڈیتھ سینٹینس کی کنفرمیشن کے لیے, تو ہائی کورٹ نے جو بھی رائے دے دی ہے, جو بھی آرڈر دیا ہے اب اس کیس کے اوپر, تو پھر وہاں پہ ہائی کورٹ میں جو ملازمین بیٹھے ہوتے ہیں, کورٹ کا جو بھی پراپر آفیسر ہیں, وہ ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو وہاں پہ ہائی کورٹ کا سیل لگائے گا, مہر لگائے گا اور اپنا سگنیچر کرے گا, اور اس آرڈر کی جو کاپی ہے وہ کورٹ آف سیشن کو بھیج دے گا کہ ہائی کورٹ نے اس کیس کے اوپر یہ آرڈر دیا ہے, یہ رائے دی ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ سیکشن 380 جو ہے وہ یہاں پہ اومٹ ہو چکا ہے, ریپیلڈ کر دیا گیا ہے. تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا. تھینک یو سو مچ.